السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ اپنے دن کی شروعات نیک کاموں سے، نیک نیتوں سے کی ہوگی۔ آج اس نئی صبح میں ایک نئی سیکھ لے کر پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی اچھا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج ہم اپنے فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں، بہت اسٹڈی کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کرتے ہیں، بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہم بہت کچھ کھو بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اپنی فیوچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے۔ لیکن وہ اہم کام جو سب سے پہلے ہونا چاہیے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم ہسٹری پہ بات کرنے والے ہیں۔ اپنے ماضی کی باتیں، جو گزری ہوئی باتیں ہیں، اس کی اسٹڈی ہو، اس سے جو کچھ ہم سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں ہم عمل میں لائیں۔ If you don't know your history, you cannot build your future۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ زندگی جینے کا ایک مکمل طریقہ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے کچھ سیکھے، اپنے اندر تبدیلی لائے۔ جو غلطیاں پچھلے قوموں نے کی ہے، وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اس کو ختم کر کے جو قوموں کے اندر اچھائیاں تھیں، اس کو آپ اپنے اندر لائیے، بری چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ اہل نظر، اہل بصیرت اس پر غور و فکر کرے، تدبر کے ساتھ اس میں لگے رہیں اور اپنے فیوچر کو کریٹ کریں۔ ہسٹری سے، پاسٹ سے، بیتی ہوئی جیونی سے آپ آنے والی جیونی کو، آنے والے وقت کو آپ برائٹ کر سکتے ہیں، لائٹ کر سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں۔ آج ہم فیوچر کی بہت پلاننگ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنی ہسٹری کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے۔ نو نیشن کین رائز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹس روٹ۔ سوچئے، جب مسلم امہ نے علم کو اپنایا، جب قوم مسلم نے نالج میں قدم رکھا، انصاف کو قائم کیا، قرآن و سنت کو اپنی رہنما بنایا، تب دنیا کی بڑی دنیا کی ترقیاں ان کے قدم چومی۔ اور دیکھ لے، جب مسلمان کا نام آتا تھا تو علم کا بھی نام آتا تھا، عمل کا بھی نام آتا تھا، کردار کا بھی نام آتا تھا۔ لیکن جب ہم نے اپنی بنیادی تعلیمات کو کمزور کر دی ہے، دور کر دی ہے، تو ہم کمزوریوں کے شکار ہو گئے، کمزوریاں پیدا ہونے لگی۔ کہتے کہ ہسٹری از ناٹ اباؤٹ دا پاسٹ۔ یہ بیتی ہوئی باتیں صرف نہیں بتاتی ہے۔ اٹ از اے گائیڈ فار دا فیوچر۔ یہ ہماری فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ آج کا نوجوان اگر صرف سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو فالو کرتا رہے اور یوں ہی اپنی زندگی بتا دے، اپنی تہذیب کو، اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جائے، تو اس کے پاس ڈائریکشن نہیں رہے گی۔ جس درخت کا جڑ مضبوط نہ ہو، وہ آندھیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اسی لیے اپنی تاریخ پڑھیے، اور تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم فخر کریں اپنے اوپر، نہیں، بلکہ اس سے سیکھے کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں، کامیابی کے طریقے کیا ہیں، زوال کے وجوہات کیا ہیں، پھر ان سبق کو اپنی زندگی میں اتارے۔ لرن فار دا پاسٹ، لیو وتھ پرپز، بلڈ دا فیوچر۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، جو غلطیاں ہوئی، آپ اس کو کلیئر کر دیں، کلوز کر دیں اس چیپٹر کو۔ جو اچھائیاں ہیں اس کو آپ اپنے پریزنٹ پر اپلائی کریں،
اور یہ پریزنٹ آپ کے فیوچر کو ڈیولپ کرے گا۔ اگر ہم اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں تو اپنی اسلامی تعلیمات کو، اپنی تاریخ کو، اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا۔ فیوچر انہی کا ہوتا ہے جو اپنی پہچان اور اپنی بنیاد کو نہیں بھولتے ہیں، لیکن جو اس کو بھول پڑے ہیں، جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول بیٹھے ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے، نہ تو وے آف لائف ہے، بس یوں ہی ان کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر غیروں کی باتیں مانتے ہیں، غیروں کے تلوے چاٹتے ہیں، غیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے ہم روزی تلاش کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی ہسٹری کو کھو دیتے ہیں، اپنی ہسٹری کو بھلا دیتے ہیں، ہم اپنی پہچان کو بھلا دیتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو ہم بھول بیٹھتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ جب ہم ہسٹری پڑھیں گے، اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوگا، ہمارے اندر تبدیلیاں ہوگی، ہماری زندگی سنورے گی، ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اپنے فیوچر کو بلڈ کرنے کے لیے اپنی ہسٹری کو پڑھنا ہے اور اسے اپنے پریزنٹ پر اپلائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج سے ہسٹری پڑھیں گے، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بالاستیعاب پوری مکمل A to Z کم از کم 3-4 بار، 5 بار، 10 بار پڑھ لیں، تاکہ وہ ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ ایک بار آپ ختم کر رہے ہیں، پھر دوبارہ پڑھیے، آپ نے پڑھ لیا دوبارہ، پھر دوبارہ پڑھیے، یوں کرتے کرتے کم از کم آپ 10 بار پڑھیے رسول اللہ کی ہسٹری کو، رسول اللہ کی تاریخ کو، رسول اللہ کے سوانح کو، ان کی حیات طیبہ کا، سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا کردار بہتر ہو جائے گا، آپ کے گھر میں امن و شانتی آئے گا، اور نہ صرف پڑھنے تک محدود رہے، آپ اس کو اپلائی بھی کرتے جائیں اپنے اندر۔ آج تک رسول اللہ کی سیرت لکھی جا رہی ہے، کیونکہ ہر آنے والے دن کوئی ایک نیا کردار لے کر اٹھ رہا ہے، ہر آنے والے دن کوئی اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، ہم کس کی بات مانیں گے؟ ہر آنے والے دن میں کچھ نیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس چیز کی رہنمائی رسول اللہ کی سیرت کرتی جا رہی ہے۔ ہر آنے وقت میں رسول اللہ کی سیرت ایک ہمیں نیا سبق دیتی ہے، ایک ہمیں نئی ریزننگ بتاتی ہے، ایک نئی وجوہات کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک مسلم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، سمجھے اور اپنے اوپر اپلائی کرے۔ صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر ریزننگ تلاش کرے کہ رسول اللہ نے بکریاں چرائی تو کیوں چرائی، کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام کا سفر آپ نے کیا، کیوں کیا آپ نے؟ ریزننگ کیا تھی اس کے پیچھے؟ آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی، ریزننگ کیا تھی اس کے پیچھے؟ ریزننگ کو بھی آپ تلاش کیجئے، اور یوں رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور پھر اپنی زندگی پر جب ہم اپلائی کریں گے، اپنے لائف پر، اپنے اوپر جب اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری شخصیت میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، بہت سی بہتری آئے گی، بہت سی ڈیولپمنٹ ہمارے اندر ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہترین شخص بن کے نکلیں گے۔ پھر ہماری وہی وقعت رہے گی جو 1400 سال پہلے تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سیرت بہت ہی ضروری ہے، اور بھی دیگر تواریخ آپ پڑھتے چلے جائیں، لیکن ایٹ فرسٹ رسول اللہ کی سیرت آپ ضرور پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔